کان کھول کے سن لو، اگر ہم نے اپنی عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھولے، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا، تو ہماری عورتوں کے اوپر ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کھل چکے ہیں۔ آج مسلمان لڑکیاں لو اور پیار کے ٹریپ میں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی عصمت گنوا رہی ہیں بلکہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر۔ اور آگے بڑھیے، موبائل نے ایک اور بہت بڑا نقصان کیا ہے، یہ زناکاری کے چور دروازے کھول رہی ہے۔ موبائل کی ایک چیٹنگ اور ایک مس کال جا کر کے کہاں ختم ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اب تو بنارس سے اور مئو سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو شرمناک نہیں ہیں، عبرتناک ہیں، جو ماتھے پر بل ڈالنے والی نہیں ہیں بلکہ کلیجے کو چھلنی کر دینے والی۔ نقاب پوش لڑکیاں، مسلم لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ داد عیش دے رہی ہیں میرے بھائی، رنگ رلیاں منا رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں، اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں، اپنے باپ اور اپنے خاندان کی ناک کٹوا رہی ہیں، اور اپنی قوم کے نام پر ناسور بن رہی ہیں۔ کہاں ہے ہماری تربیت، کہاں ہے میرے بھائی؟ ہمارے یہاں جمعہ کی مسجدوں میں ماشاءاللہ ہمارے کم سے کم ہماری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن آپ ریشیو دیکھیں کہ کتنی عورتیں مسجد میں آئیں۔ موبائل سب کے گھر ہے، سیریل سب کے گھر میں دیکھا جا رہا ہے، انسٹاگرام سب کے گھر میں چل رہا ہے، واٹس ایپ سب کے گھر میں چل رہا ہے، مگر جمعہ کی نماز میں جہاں مولوی صاحب آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، سماج کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، محنت کر کے تیاری کر کے آدھا گھنٹہ میں وہ دین کی قیمتی باتیں بتاتے ہیں، آپ نے اپنے گھر کی بہو کو، بیٹی کو، بہن کو اس سے دور رکھا ہے، اس سے محروم رکھا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے اپنے بوتل میں ایک طرف سے گندگی بھری ہے، صاف چیزیں نہیں ہیں، تو اس گندگی کا اثر ہمارے گھر کی عورتوں کے اخلاق پر پڑے گا۔ اور ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، ان کے علماء نے پابندی لگا کے رکھی ہے، جناب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، جناب عورتیں عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔ کیوں جناب؟ کیونکہ مسجد میں فتنہ ہے اور عیدگاہ میں فتنہ ہے۔ مزاروں پہ فتنہ نہیں ہے، بازاروں میں فتنہ نہیں ہے، آئی پی مال فتنہ نہیں ہے، جی ایچ وی مال فتنہ نہیں ہے، یہ پارک فتنہ نہیں ہے، یہ ریسٹورنٹ فتنہ نہیں ہے، دنیا کا سارا فتنہ مسجد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے ساری دنیا کے چھٹے گنڈے بدماش سب مسجد میں آ کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، اگر ہم نے اپنی عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھولے، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا، تو ہماری عورتوں کے اوپر ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کھل چکے ہیں۔ آج مسلمان لڑکیاں لو اور پیار کے ٹریپ میں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی عصمت گنوا رہی ہیں بلکہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں موبائل استعمال ہو رہا ہے، گھر کی لڑکیاں موبائل چلاتی ہیں، گھر کی عورتیں موبائل چلاتی ہیں۔ موبائل چلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں، جب تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، کوئی پرایا مرد آ جائے اور تمہیں اس سے بات کرنی پڑ جائے، تو تم نرمی سے بات نہ کرو، تم اس کو لفٹ نہ دو، تم ایسا انداز نہ اپناؤ کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے قرآن کی، 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی جائے کہ اے مسلمان عورت، تو ایسی گفتگو مت کر، تو ایسا موقع مت دے کہ سامنے والے کے دل میں امیدوں کے درخت پلنے لگے اور امیدوں کے پودے لہلانے لگے، تو ایک بدنیت کو اپنی نیت خراب کرنے کا موقع ہی مت دے۔ تیرا انداز سخت ہو کہ تو ایک اجنبی مرد سے بات ہی کیوں کر رہی ہے، بات کرنی پڑ جائے تو سختی کے ساتھ بات کرو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، گالی گلوچ مت کرو، دستور کے مطابق کرو، صحیح بات کرو، لیکن نرمی کے ساتھ بات مت کرو، لچک کے ساتھ بات۔